والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. وہ حبیب علیہ السلام تو جن سے محبت رکھنا، وہ حبیب علیہ السلام جن کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرنا، وہ حبیب علیہ السلام جن کے در کی خیرات حاصل کرنا، وہ حبیب علیہ السلام جن کو اپنا مالک تسلیم کرنا، اپنا سب کچھ تسلیم کرنا دین کا حصہ نہیں. کہا جاتا ہے نا یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. رسول اللہ کو اپنا یہ سب کچھ ماننا دین کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہاں کا کہے نا یہ دین کا حصہ ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل دین ہے. کیونکہ اگر کوئی حصہ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگلا ایمان والا ضرور ہوگا لیکن درجہ اوپر نیچے ہوگا. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر رسول اللہ کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرو گے تو رب کریم فلا وربی کا کہہ کے فرما رہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اگر رسول اللہ کو اپنا سب کچھ تسلیم نہیں کرو گے، اگر رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھو گے تو تم مومن کیا مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے در سے خیرات لینے کے بارے میں رب کریم قرآن کریم میں اس طرح حکم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب کوئی ایسا گناہ کر بیٹھو کہ معافی کا رستہ نہ مل رہا ہو، توبہ کا رستہ نہ مل رہا ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، ہم سے معافی چاہتے ہو، مجرم ہمارے ہو، معافی ہم سے چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو تو رب کریم رستہ بتاتا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب کوئی سوال کر سکتا ہے یا اللہ مجرم تیرے ہیں، تیرے سے معافی مانگے، لیکن رب کریم یہ نہیں فرماتا کہ جب ہمیں ناراض کر بیٹھو، ہمیں راضی کرنا ہو تو مکہ مکرمہ پہنچو، بیت اللہ کا طواف شروع کر دو. یہ بھی نہیں فرماتا کہ ملتزم کے ساتھ لپٹ جاؤ جا کے، یہ بھی نہیں فرماتا کہ مقام ابراہیم پر سجدے کیے جاؤ، یہ بھی نہیں فرماتا کہ اپنے گھر میں ہی مسلح بچھا کے توبہ شروع کر دو. فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. صرف حاضر نہ ہو جاؤ، وہاں تو کوئی بھی چلا جائے، حاضر نہ ہو، صرف میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں پر جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو. پھر میرے حبیب تمہاری سفارش فرمائے. گویا کہ یقین رکھو، ان کی حیات پہ بھی یقین رکھو، ان کے اختیار پہ بھی یقین رکھو تاکہ یہ تمہاری سفارش فرمائے. ظاہر زندہ ہوں گے تب ہی سفارش کریں گے، اختیار ہوگا تب ہی تو سفارش کریں گے، تمہاری فریاد سنیں گے تب ہی تو سفارش کریں گے. پھر یہ تمہاری سفارش فرمائے. جب یہ سفارش فرما دیں گے، جب یہ راضی ہو جائیں گے، پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے. حبیب کو راضی کر لو گے پھر صرف توبہ کرنے والا نہیں پاؤ گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور پاؤ گے، ضرور پاؤ
کہ ضرور کہا کہ مجھے کہتا جو قبول کرنے والوں میں نہایت ہی رحم فرمانے والا رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس کو اگر کوئی اپنے مسلک کا مقدمہ بیان کرنے کے لیے یا اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کرتا ہے تو وہ ذرا ہمارے مرشد لاسانی سے اس کا بیان اگر سرکار کی حدیث میں بالکل موجود ہے کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، وہ کس لیے؟ وہ اسی آیت کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارے شیخ نے اس کا ترجمہ کیا کروایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ یہ تو ایک مردے کے برابر ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ جب میرے پاس آؤ تو دے سوچ کے آؤ، یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ دے بھی سکتے ہیں، یہ عطا بھی کر سکتے ہیں، یہ ظاہری عطا بھی عطا کر سکتے ہیں، یہ باطنی عطا بھی عطا کر سکتے ہیں۔ جب میرے پاس آؤ تو اس طرح ہو کہ جیسے کسی زندہ کے پاس جا رہے ہیں، اور یقیناً جن کے صدقے سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں، جن کے امتی کے خواہش مند ہونے کی یہ شان ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہی آیت سن کے اسی آیت کے ضمن میں مفسرین اکرام نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک عربی تھا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا تھا۔ اس قرآن سے رستہ تلاش کرنا شروع کیا، قرآن کھولا کہ میں دیکھوں کہ اب میرا اللہ تک پہنچنے کا کون سا رستہ ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، اس آیت پہ پہنچا، اس آیت پر پہنچتا ہے کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت پر پہنچا اور مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا، مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا کہ جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کر گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو ہمیں ایسا بھی منظر ملتا ہے، کیونکہ سرکار اس وقت یہ انداز اپنا چکے تھے جس میں آج آپ رونق افروز ہیں۔ پہلے ایک صحابی سے پوچھتا ہے، کیونکہ حال ہی میں سرکار نے یہ انداز اپنایا تھا، صحابہ کی آنکھیں رسول اللہ کا وہ چہرہ دیکھنے کو بےتاب تھی، صحابہ کی آنکھیں ترس رہی تھی کہ ہم رسول اللہ کا وہ چہرہ دیکھ سکیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے پہلے ایک صحابی کو پکڑتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کہاں ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے۔ دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، وہ بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی سے پوچھتا ہے، اس کو سرکار کی آنکھیں یاد آ جاتی ہے، کسی سے پوچھتے ہیں اس کو سرکار کے رخسار یاد آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو لگ پڑتے ہیں۔ حضرت علی تک پہنچتے ہیں، حضرت علی سے وہ عربی کہتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو سرکار کی قبر انور کے سامنے لے گئے، سرکار کے محل مبارک کے سامنے لے گئے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگو، جو لینا ہے ان سے لو، جو فریاد ہے ان کی بارگاہ میں کرو، یہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ہمیں روایات میں نظر آتا ہے کہ وہ عربی سرکار کے محل مبارک پہ اپنا سر رکھ کے رونا شروع ہو گیا، سرکار کے محل مبارک سے مٹی اٹھائی اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ یا رسول اللہ قرآن کھولا تھا میں نے، آپ کو اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ نے آپ تک اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا فقط ایک رستہ بتایا ہے تو آپ کی بارگاہ ہے۔ یا رسول اللہ رستہ مجھے قرآن نے بتایا، حاضر میں ہو گیا، آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اب میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، اپنا کام میں نے کیا، اپنا کام آپ کیجئے، میں نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنی شان بلتا نوازی بتائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اور سب صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک نے نہیں، ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے، آپ کے محل مبارک سے آواز آتی ہے، اس قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں منظارہ قبری جو بھی ہوا
ہوا, جتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوا, منظارہ قبری میری قبر پہ آ گیا, فَتَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. اس قبر انور میں سے آواز آتی ہے, اس قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ جا میری بارگاہ میں فریاد کرنے والے, ہم نے تجھے دوزخ سے آزاد کروا دیا, ہم نے تیرے رب کو تیرے پہ راضی کروا دیا, ایک بار تجھ پر تیرے رب کو راضی کروا دیا. پھر کیا آواز آتی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو کان بنا کے سننا, اور اس کان کو ہوش بنا کے سننا. سرکار کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والے, تو جس یقین سے مانگ رہا تھا, تو جس محبت سے فریاد کر رہا تھا, تو نے صرف اپنی شفاعت مانگی, اگر اس وقت تو صرف اپنی نہیں پوری مخلوق کی شفاعت مانگتا تو میں پوری مخلوق کو دوزخ سے آزاد میری بارگاہ میں سوالی تھا, تو کائنات کے اس دربار میں سوالی تھا کہ عرش والے بھی میرے سوالی, فرش والے بھی میرے سوالی, نوری بھی میرے سوالی, لائی بھی میرے سوالی, اس عالم والے بھی میرے سوالی, ہر عالم کا سوالی ہو تو میرا سوالی ہے. ارے جاندار میرے سوالی, جانور میرے سوالی, اونٹ میرے سوالی, پہلی میری سوالی, کائنات میری سوالی ہے. ارے کتنی بڑی بارگاہ سے بھیک مانگ رہا تھا, اگر تو اس وقت میرے دربار میں کہتا کہ ساری مخلوق کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے تو میں داخل کر دیتا. 2 بج گئے, 3-4 منٹ میں 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب کریم نے 2 آپشنز عطا فرمائی کہ یا آپ شفاعت فرمائیں یا آپ اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں. میں فرما دوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے شفاعت اپنائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت سے متقین کے لیے؟ سرکار نے فرمایا متقین کا تو ویسے ہی کام بن جاتا ہے, میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو ہے. میری شفاعت کچھ علمائزوں کے ہاتھ نہیں, ارے بڑا کریم ہے جس کا گناہگار ہے. میری نجات کچھ علمائزوں کے ہاتھ نہیں, بڑا کریم ہے جس کا گناہگار ہے. بڑا کریم ہے, کیسا کریم ہے سنو. میں نے وَلَوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پہ کچھ بیان ابھی کیا. اس سے اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس پہ انشاءاللہ میں رات کو بیان کروں گا کیونکہ یہاں وقت نہیں ہے. وہاں تشریف لائیے گا, صرف اس پر ایک بات سن لو کہ میرے آقا کی شفاعت کتنی وسیع ہے, میرے آقا کا اختیار کتنا وسیع ہے کہ میرے آقا اپنے منبر پر رونق افروز ہے, اپنی مسجد پر رونق افروز ہے. اصحاب کالنجوم, تاروں کی طرح صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بیچ میں مہتاب چمک رہا ہے, بیچ میں چاند چمک رہا ہے, لیکن وہ چاند یہ نہیں ہے ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے کمر. چاند پہلی کو ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے, بڑھتا رہتا ہے 12ویں تک, پھر 12ویں کے بعد کم ہونا, 14ویں تک بڑھتا رہتا ہے, 14ویں کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاند کا مستقل مزاج نہیں ہے, ایک دن بڑھتا ہے دوسرے دن گھٹتا ہے. اور ذرہ طیبہ مدینہ پاک کے صحرا کا ایک ذرہ, اور اس کے بارے میں بندہ چاند کو کہہ رہا ہے حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے قمر. 4 دن کی گھٹتی بڑھتی چاندنی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خود کی اچھی نہیں, لیکن ہے دل فرقت کوہ نبی اچھی نہیں. اس گلی سے دور رہ کر, اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے
ایسی موت ایسی زندگی اچھی ایک دو منٹ میں اپنے مائک کو چھوڑ دوں گا. کیا بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ شانوں کے ساتھ, میرے مالک شانوں کے ساتھ, میرے آقا شانوں کے ساتھ, کائنات کے بادشاہ اپنے منبر پر رونق افروز ہے. ارشاد فرما رہے کہ رب کریم میری امت کے 4 لاکھ احباب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. حضرت صدیق اکبر پاس ہے, حضرت عمر فاروق پاس ہے, اور کافی سارے صحابہ پاس ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ٹائم کا پتہ ہے, 1-2 منٹ اوپر تو ہو جائیں گے نا, نماز تو آپ کی بالکل ہوگی, لیکن جو باہر آپ کمائی کر رہے ہیں یہ آپ کو اگلے مہینے کی یکم کو مل جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں ان 4-5 منٹ میں جو آپ کمائی کریں گے یہ آپ کو روز ہمیشہ ملے گی. حضرت صدیق اکبر حاضر ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کریم میرے امت کے 4 لاکھ احباب کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ لیے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زدنا, اس میں اضافہ فرمائیے. عقیدہ دیکھو, یہ نہیں کہا کہ دعا کرے کہ اللہ اور اضافہ کر دے, یا اللہ سے بولے وہ اضافہ کر دے. کہا یا رسول اللہ 4 لاکھ کو تو اللہ جنت دے گا نا, کچھ آپ کو اپنی طرف سے دینی پڑے گی. زدنا, اضافہ فرما دیجئے, اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو یوں فرمایا, اختیار دیکھو, ہاتھوں کو یوں فرمایا, یوں فرما دیا, یوں فرمایا, یوں فرما دیا. فرمایا دو ابو بکر, کر دیا اضافہ. صدیق اکبر نے پھر کہا یا رسول اللہ جب آج یہ دریا رحمت جوش میں آیا ہے تو کچھ کی اور بگڑی بنا دیجئے. زدنا, اور اضافہ. سرکار نے پھر یوں فرمایا, پھر یوں فرمایا. فرمایا لو ابو بکر, اور اضافہ کر دیا. صدیق اکبر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ زدنا, اور اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے پھر یوں کیا, پھر یوں فرمایا. فرمایا لو ابو بکر, اور کر دیا, اور کر دیا, اور کر دیا. حضرت ابو بکر پھر عرض کرنے لگے. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے ابو بکر آپ کو پتہ نہیں, آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا کہ اس بارگاہ کے آداب کیسے. اس بارگاہ میں بار بار سوال کرنا, بار بار ان کو تکلیف دینا, بار بار ان سے کچھ کہنا بے ادبی ہے. آپ سے بہتر کون جا سکتا ہے. آپ تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے ہیں کہ کوئی فالتو کلام نہ نکل جائے. یا حضرت آپ بار بار سرکار کو تکلیف دے رہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر میں سرکار کو تکلیف نہیں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار یوں یوں فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری امت کی بگڑی بن جائے گی. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے ابو بکر یہ آپ کی بھول ہے کہ رسول اللہ کو بار بار یوں کرنا پڑے گا. جب رسول اللہ نے ایک بار یوں کر دیا تو کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے باہر نظر آتا ہے. رسول اللہ دیکھو دیکھو, ایک عام انسان کی دانش میں, اوقات میں, طاقت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ اسٹینڈ تک پہنچ رہا ہے, اس سے آگے میرے ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے. پھر میری سماعت ہے, اگر آپ میں سے کچھ کوئی بولے گا تو مجھے صاف آواز آ جائے گی. اگر مجمع کے آخر میں سے کوئی بولے گا بہت دھیما سنوں گا. اگر باہر سے کوئی چیخ چیخ کر بھی بولتا رہے گا تو بولتا رہے, مجھے تو آواز نہیں آئے گی, میری سماعت کی قوت بھی ختم ہو جائے گی. پھر نظر ہے, شاہ صاحب نظر آخر نظر ہے, بڑی دور دور تک چلی جاتی ہے, چاند تک چلی جاتی ہے, بڑی دور 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 تک چلی جاتی ہے, چلی جاتی ہے نظر, کافی دور تک چلی جاتی ہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ نظر کی بھی حد ہو جاتی ہے, نظر کی بھی حد ہو جاتی ہے. یہ ہاتھ عام ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے رسول اللہ نماز پڑھا رہے, رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا, پھر یوں کر لیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کر لیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کر لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگلی نماز سے ہم بھی یہ شروع کر دیں. وہ جانتے تھے یہ شریعت کے تابع نہیں, یہ شریعت کے مالک ہے. ان کا چلنا شریعت, ان کا اٹھنا شریعت, ان کا بیٹھنا شریعت, ان کا سونا شریعت, ان کا بولنا شریعت, ان کا سننا شریعت, ہاتھوں کو یوں کر لینا شریعت, ہاتھوں کو یوں کر لینا شریعت, ہاتھ یوں کر کے یوں کر لینا شریعت, رکوع کر لینا شریعت. یہ سب رسول اللہ کے عمل ہے جن سے شریعت بنتی ہے, شریعت بنتی ہے, شریعت بنتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہم پہ بھی فرض ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں,
جب میں نماز پڑھا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا 7 آسمان اوپر سدرہ کے قریب، وہ جو جنت ہے سدرہ کے قریب، اس پر انگور کے گچھے لگے ہوئے، ایک خوبصورت درخت ہے اس پر خوبصورت انگور کے گچھے لگے ہیں۔ میں نے سوچا میں لے آؤں تمہارے لیے، پھر میں نے چھوڑ دیے، پھر میں نے سوچا لے آؤں، پھر میں نے چھوڑ دیے، پھر سوچا لے آؤں، پھر چھوڑ دیے۔ ساتھ وہاں تک پہنچ رہا تھا، لانا چاہتا تو لے آتا۔ یہ سوال کر کے مائک کو چھوڑ دوں گا کہ میرے ہاتھ یہاں تک پہنچ رہا ہے، میری سماعت وہاں تک پہنچتی ہے، میری نظر وہاں تک پہنچتی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے جس کے ہاتھ اتنی دور تک پہنچتا ہے کہ زمین سے اٹھے 7 آسمان اوپر سدرہ پہ جا کے رکے، رکے نہیں روکے، 7 آسمان اوپر سدرہ پہ پہنچ جائے، ہاتھ اس کی سماعت کا ہے۔ جس کا ہاتھ زمین سے اٹھے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہ کیا برمنگھم میں حافظ فاروق چشتی صاحب کی اس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدا نہیں سن سکتا؟ کیوں نہیں سن سکتا؟ سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج کا یہاں پر آنا، میرے شیخ کریم کی ابتدا میں نماز پڑھنا، اور اتنے خوبصورت عالم، اتنے خوبصورت عالم، اتنے باعمل عالم، اتنے محبت سے بھرے ہوئے عالم، علم سے بھی بھرے ہوئے، محبت سے بھی بھرے ہوئے، جذبے سے بھی بھرے ہوئے، عمل سے بھی بھرے ہوئے، ایسے عالم کی تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایسے علماء کے بارے میں تو احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے بارے سے اللہ کریم ہمیں رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار امتی و غلام